تو گرامی قدر مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا کاذب فاسق سب سے بڑا فاجر 1840 وچ پیدا ہویا 1908 وچ مر گیا اور آغاز دے وچ بڑا آدھا بزرگ ثابت کرتا رہا کچھ ایک دو چیزیں دیا خباستاں جڑیاں نے وہ بھی میں نال عرض کرتا چلا جاؤں. یہ پہلے ان کی کتابوں میں لکھا ہے ازالہ اوہام. ان کی کتاب خبیث نے 72 کتاباں لکھیاں انہیں آپ دی نبوت دے بارے آپ دے وغیرہ وغیرہ. ازالہ اوہام دے وچ اس نے سب سے بڑی خباثت بھی یہ ماری ہے, کہتا ہے کہ جو میری بیویاں ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ ام المومنین ہیں, حضور کی امہات المومنین کے ساتھ ملا دیا. بیٹیوں کو حضور کے ساتھ ملایا, خلفاء کو حضور کے خلفاء کے ساتھ ملایا, اپنے اصحاب کو حضور کے اصحاب کے ساتھ ملایا. اس نے پھر لکھا. پھر علماء اکرام اٹھتے رہے. 1886 وچ نے بڑیاں پیش گوئیاں کیتیاں, سارے لوگوں نے اکٹھا کیتا. انہیں کہا جی میرا بیٹا پیدا ہونا ہے 1887 وچ, بڑا بابرکت ہوئے گا, میرے بعد وہ میری زیر سنبھالے گا, خلیفہ بنے گا, متبرک ہوئے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن چونکہ ہے ہی جھوٹا تھا, 1887 میں بیٹا نہیں, اللہ نے بیٹی دے دی. اور پھر یہ خبیث مختلف تعویلیں کرنے لگا پڑا. مطلب یہ اس کا ہی جھوٹ تھا. اور اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کا نبی نہیں ہوتا جس کے کلام میں تناقض ہو, جھوٹ ہو. تو بڑی بات واضح ہے, شامل ہے, سامنے بات ہے کہ اس کی کتابوں میں خود ہی یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو یہ پھر اللہ کا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نہیں بے شمار جھوٹ بولتا ہے. اور اس خبیث نے کہا تھا, وہ اس اپنی کتاب میں اس نے کہا تھا, انہیں کہا کہ میری 80 سال عمر ہوئے گی اور میرا وصال مکے یا مدینے چ ہوئے گا. انہیں پیش گوئی کی تھی. انہیں کہا میری عمر 80 سال ہوئے گی تو میرا وصال مکے یا مدینے چ ہوئے گا. اتنے بڑی ایمان فروز گل ہے. 26 مئی 1908 24 مئی تے 5 مئی دی رات سیدنا پیر حضور فخر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 22 مئی 1908 وچ آئے لاہور وچ ایک قادیانی دے بارے, غلام احمد قادیانی دا خاتمہ کرنے واسطے. اس سے پہلے پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا تذکرہ ہے. انہوں نے بہت زیادہ اس کا مقابلہ کیا, بلکہ آپ کے بارے میں ملتا ہے آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں, اور آپ نے اس کو باقاعدہ مباہلے کا چیلنج بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ تو میرے ساتھ مناظرہ کر یا مباہلہ کر, ہم بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے میں اپنی قلم کو حکم دوں گا, وہ اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھے گی. اگر تو سچا پیغمبر ہے تو اپنی قلم کو حکم دینا, وہ تیری نبوت کی تصدیق کرے گی. جب آپ نے یہ دعویٰ فرمایا پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو اس خبیث جھوٹے کاذب لعنتی مرزا غلام احمد قادیانی کی جرت ہی نہیں پڑی کہ حضرت پیر سید میر علی شاہ کا سامنا کر جائے. یہ پہلے بھی بھاگ چکا تھا. پھر حضور پیر فخر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 22 مئی 1926 کو آپ لاہور تشریف لائے. بادشاہ مسجد میں آپ نے بیان فرمایا, جمعہ کا دن تھا, کثیر علماء تھے. آپ نے وہاں آخری الفاظ بولے. آپ نے فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے ان قریب مرزا ذلت کی موت مر جائے گا. آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے. پھر آپ نے 25 اور 26 کی رات وہاں ہی برنتھ روڈ پہ یہ رہتا تھا, احمدیہ بلڈنگ میں, کمال الدین کے گھر, یہ خبیث غلام احمد قادیانی یہ رہتا تھا. تو اس کے سامنے باغ تھا آج کل جہاں پہ انجمن حمایت اسلام کا وہ دفتر بھی ہے. اس باغ میں حضور فخر ملت رحمۃ اللہ تعالی نے جلسہ فرمایا اور لمبا جلسہ فرمایا. ایک دن اس کے مرنے سے پہلے کی بات, 24 اور 25 کی رات کو. تو حضور فخر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری رات سے علماء کرام نے بیان فرما لیا, کثیر مجمع سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے آخری الفاظ یہ فرمائے, حضور فخر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا کہ مجھے پیشن گوئی کی عادت نہیں ہے, لیکن ان 24 گھنٹوں کے اندر مرزا قادیانی یہ ذلت کی موت مر جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے الفاظ کو فوراً قبول کیا. اسی دن اس خبیث کو پیچس ہیضے کی وبا, اس کو ہیضے لگ گئے, اور اسی رات ہیضے کی بیماری میں ہی احمدیہ بلڈنگ برنت روڈ میں 26 مئی 1908 میں صبح کے وقت یہ لیٹرین میں جہنم رسید ہو گیا. لیکن یہ جہنم رسید تو ہو گیا, اس نے اپنے پیچھے امت کے لیے کتنا بڑا فتنہ چھوڑ گیا.
جو آج پاکستان کے اور تقریباً جو بھولے بھالے مسلمان ہیں جن کو دین اسلام کا نہیں پتہ ہوتا، معاشی تنگ دستی میں وہ پریشان ہوتے ہیں، زیادہ تر غریب طبقہ جو معاشی لحاظ سے پریشان ہوتے ہیں، ان کو یہ طرح طرح کے خبیث طرح طرح کے لالچ دے کر یہ قادیانی بنا دیتے ہیں۔ ایک تجزیے کے مطابق، ایک سروے کے مطابق پاکستان میں اس وقت تقریباً 10,000 بندہ ایک سال میں قادیانی ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہمیشہ یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے آخری نبی ہیں، بس یہی ہے۔ اور ان کی زہر اس قدر زیادہ ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سچے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ میر ظفر اللہ خان جمالی سب کو پتہ ہے، بڑے سیاستدان تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہو گیا تو ان کا جب جنازہ پڑھا گیا تو میر ظفر اللہ خان جمالی نے، میں ان کی ڈیٹیل نہیں جانتا، بتاتا سب کو پتہ ہے، میر ظفر اللہ خان جمالی نے اس نے جنازہ نہیں پڑھا۔ تو کسی نے پوچھا تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک مسلم غیر مسلم کا جنازہ نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ یہ قادیانی تھا۔ اس نے کہا مطلب اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا اور قائد اعظم کو غیر مسلم قرار دیا۔ اس قدر ان کے اندر زہر ہے کہ یہ مسلمانوں کو، ان کی کتابوں میں بھی زہر ہے کہ یہ مسلمانوں کو غیر مسلم معاذ اللہ گالیاں نکالتے ہیں اور غیر مسلم قرار دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 مرتبہ نہیں، پورے وجود کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ زندگی 4 دن کی ہے، بندہ کہے جی میں آج 4 دن ویزا لگ گیا، مینوں فلاں مل گئی، بلڈنگ مل گئی فلاں، کیا پتہ اس میں رہنے نصیب نہ ہو۔ معاذ اللہ کوئی بندہ قادیانی ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لالچ کے عوض میں، تو خدا نہ خواستہ اسے وہاں جانے نصیب نہ، مر جائے تو کل قیامت کے دن حضور کے سامنے کیا منہ دکھائے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ ہم تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو پھر آخری کلام، آخری بات میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ختم نبوت دا معنی یہ آ، ختم نبوت دا معنی یہ آ کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش بھیجے اور ان کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بس یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔